الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے داؤد احمد۔ آج ہم بات کریں گے دعا مانگنے کے ٹاپک پر۔ دعا مانگنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا چارہ ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز بھی ہے۔ جس طرح ہم انسان ہیں نا، یہ اوپر والا سر نہ ہو، دڑ ہو تو دڑ بیکار ہے۔ اسی طرح ہماری عبادات کے اندر دعا جیسی عبادت نہ ہو، ہماری عبادتیں بیکار ہیں۔ ہماری عبادتوں کے اندر وہ طاقت نہیں، وہ جان نہیں، پھر وہ قوت نہیں رہتی ہے، وہ روحانیت نہیں رہتی ہے، وہ اثر نہیں رہتا ہے جب ہماری عبادتوں کے اندر دعا نہ ہو۔ ہر وقت دعا مانگنے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا مانگنے سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ سے کچھ مانگتی ہے نا، بار بار مانگتی ہے، ماں باپ کو اس کا مانگنا بڑا ہی پسند آتا ہے، بہت ان کو اچھا لگتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی انسان کسی اپنے چاہنے والے سے جب کچھ مانگتا ہے، بار بار مانگتا ہے، اس کو وہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ دیکھو یہ جب بھی آتا ہے صرف میرے پاس ہی آتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ چیز میں ہی دوں گا، میرے علاوہ اگر اسے کسی اور سے ملتی ہے اس کے پاس جاتا۔ اسی طرح ہم انسان بھی جب اللہ سے مانگتے ہیں نا، اللہ کو ہم سے بڑا پیار آتا ہے، اللہ کو ہم سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور دعا مانگنے سے ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ کو بڑا پیار آتا ہے، فرشتوں دیکھو یہ میرا گناہ گار بندہ، یہ میری گناہ گار بندی، یہ میرے نادان بندے بندیاں، یہ میرے گناہ گار بندے بندیاں، یہ چوری کرنے والا انسان، یہ ڈاکہ مارنے والا انسان، یہ غیبت کرنے والا انسان، یہ جتنے گناہ ہے کرنے والا انسان، اس کو پتہ ہے، اس کو سمجھ ہے، اس کو علم ہے کہ میں اگر اس ذات سے معافی نہیں مانگوں گا تو میں پھر اور کہیں جا نہیں سکتا ہوں۔ میں اگر اس کے در پر نہیں جاؤں گا، اس کے در کے علاوہ میرے پاس در کوئی بھی نہیں۔ اگر میں اس سے معافی نہیں مانگوں گا، میری بخشش اور کسی سے نہیں ہوگی۔ اگر میں اس سے توبہ نہیں کروں گا، میں محبوب انسان کسی کا بھی نہیں بن سکوں گا۔ اگر میں اس اللہ کو اپنا نہیں بناؤں گا، اس کو اپنے دکھڑے نہیں سناؤں گا، تو پھر میں اور کس کو جا کر سناؤں گا؟ اللہ کو بڑا پیار آتا ہے، چاہے بندہ گناہ گار ہو، چاہے وہ ولی ہو، جب وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے نا، اللہ کو اس کا مانگنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ سے کیسے مانگیں؟ اونچی آواز سے مانگے، آہستہ آواز سے مانگے، ہمیں بتائیں تو صحیح اللہ کیسے سنتے ہیں؟ تو اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اللہ کو پکارو تو صحیح، وہ آہستہ بھی سنتے ہیں، وہ اونچی آواز سے بھی سنتے ہیں۔ تم جس مرضی زبان میں پکارو، جتنا مرضی بلند یا آہستہ پکارو، تم اللہ سے باتیں تو کرو، وہ سنتے ہیں، ضرور سنتے ہیں۔ اور اللہ نے ایک جگہ کہا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، ہم ہی ہیں جو آپ کی پکاروں کو سنتے ہیں، جو آپ کی فریادوں کو سنتے ہیں، جو آپ کے مسائل کو سنتے ہیں، جو آپ کے دکھوں کو سنتے ہیں، جو آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، جو آپ کی پریشانیوں کو سنتے ہیں، جو آپ کی آہوں کو سنتے ہیں، وہ اللہ ہم ہی ہیں۔ اللہ کہہ رہے میں ہی تو ہوں۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، نہ 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 نہ۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، یا تو اللہ رب العزت ان دعائیں مانگنے کی برکت سے ہمیں وہ دنیا میں چیز عطا کر دیتے ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں، اور اگر ہمیں وہ چیز نہیں مل رہی جو ہم مانگ رہے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ہمارے اوپر جو پریشانی آنی ہے، کوئی مصیبت آنی ہے،
کوئی تکلیف ہونی ہے، کوئی بیماری آنی ہے، ہمارے ساتھ حادثہ ہونا ہے، ہمارے ساتھ کوئی جیل کے کیس ہونے ہیں، یا اس کے علاوہ ہم نے کسی دکھ کے اندر جانا ہے، اللہ ان دعاؤں کی برکت سے ہمیں اور ہمارے اپنوں کو ان پریشانیوں سے، ان مصیبتوں سے، ان تکالیف سے، ان دکھوں سے، ان حادثات سے بچا لیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تیسرا یہ ہے کہ اگر دعائیں آپ کی دنیا میں قبول نہیں ہو رہی تو اللہ رب العزت کل قیامت والے دن آپ کو ان دعاؤں کا اجر دیں گے، ان دعاؤں کا ثواب دیں گے، ان دعاؤں کا بدلہ دیں گے۔ تو پھر ادھر کل قیامت والے دن مومن بندہ جب اپنا وہ ثواب، وہ اجر دیکھے گا، پہاڑوں کا پہاڑ دیکھے گا، تو وہ اللہ کو کہے گا، یا اللہ آپ میری دنیا کے اندر کوئی دعا سنتے ہی نہیں، اللہ میری کوئی دعا آپ دنیا میں قبول ہی نہ کرتے، مجھے آپ اتنا بڑا اجر دے رہے ہیں، اتنا ثواب دے رہے ہیں۔ تو مایوس نہ ہوا کریں، وہ اللہ سنتے بھی ہیں، اللہ جواب بھی دیتے ہیں، اللہ قبول بھی کرتے ہیں، بس ہم کو منگتوں کی طرح مانگتے رہنا چاہیے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے مانگنے والوں کو؟ یہ بالخصوص جو باغے کے ہیں، ان کو باغے کے جن کو کہتے ہیں، ان کو کبھی مانگتے آپ دیکھیں، یہ لوگ پیروں میں گر جاتے ہیں۔ کتنے پیسے کی خاطر؟ 10 روپے کے لیے، 20 روپے کے لیے کہ مجھے دے دو، مجھے دے دو، مجھے دے دو۔ میں اکثر کہتا ہوں اگر ہم نے اللہ سے مانگنا ہے نا، ہم ان لوگوں سے مانگنا سیکھیں کہ اللہ سے مانگا کیسے جاتا ہے، اللہ کو منایا کیسے جاتا ہے، اللہ سے باتیں کیسے کی جاتی ہیں، اللہ سے راز و نیاز کیسے ہوتی ہیں، یہ ان لوگوں سے سیکھیں۔ پیروں میں گر جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، رونے والا منہ بنا لیتے ہیں کہ دے دو، 10 روپے دے دو، 20 روپے دے دو۔ ہمیں بھی اللہ کے پیروں میں گر جانا چاہیے، اللہ تیرا گناہ گار بندہ آ گیا، اللہ تیرا خطا کار بندہ آ گیا، اللہ گناہوں میں ڈوبا ہوا آ گیا، اللہ بے نمازی آ گیا، اللہ رب العزت ہر وقت گناہ کرنے والا آ گیا، اللہ میں گناہوں سے لتھڑا ہوا تیرے پاس آ گیا، اللہ میں لوگوں سے زیادتیاں کرنے کے باوجود تیرے پاس آ گیا، اللہ میں تیرے حق کھانے کے باوجود، تیرے حقوں کو ماننے کے باوجود، اللہ تیرے سامنے کھڑا ہونے کے باوجود، اللہ تیرے سامنے ڈٹ جانے کے باوجود یہ تیرا بندہ تیرے پاس آ گیا، اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اللہ میرے اوپر رحمت فرما دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے، اللہ خیر والا معاملہ فرما دیجئے، اللہ مجھے نیک بیوی عطا فرما دیجئے، اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، اللہ میری روزی کا کوئی اچھا سبب عطا فرما دیجئے، اللہ مجھے بہترین نوکری عطا فرما دیجئے، اللہ میرے ماں باپ کو بخش دیجئے، میرے ماں باپ کو سلامت رکھیے، میرے بہن بھائیوں کو آپس میں ہم کو محبت پیار والا بنا دیجئے، حاسدوں سے ہمیں بچا لیجئے، شرور و فتن سے بچا لیجئے، اللہ اچھی صحبت عطا فرما دیجئے، اللہ بری صحبت سے بچا لیجئے، اللہ ہمیں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما دیجئے، اللہ اس دل و دماغ کو کھول دیجئے، اللہ قلب سلیم عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اللہ گناہوں سے بچا لیجئے، اللہ اپنا محبوب بندہ بنا لیجئے، اللہ اپنے محبوب کا محبوب بنا دیجئے، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ نمازی بنا دیجئے، اللہ با اخلاق بنا دیجئے، اللہ با حیا بنا دیجئے، اللہ اپنا مقرب بندہ بنا لیجئے، اللہ اپنا پسندیدہ بندہ۔ ہم اللہ سے مانگا کریں۔ اللہ سے مانگنے کے لیے میں اکثر کہتا ہوں ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، وضو کرنا ضروری نہیں ہے، مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے، اور پاکی ناپاکی ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ آداب ہیں، یہ آداب ہیں، یہ آداب ہیں، لیکن جب ہم نے اللہ سے بات کرنی ہے، اللہ سے گفتگو کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، جہاں کھڑے ہیں، جس حالت میں ہے، دل ہی دل کے اندر منہ بند کر کر زبان ہلائے بھی ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں، دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے آپ سے باتیں کرنے کا مزہ نصیب فرما دیجئے، اللہ
ہمیں اپنے آپ سے باتیں کرنے کا مزہ نصیب فرما دیجیے۔ اس ٹاپک کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو اللہ سے دعائیں مانگا کرے، رج کر دعائیں مانگے، رج کر دعائیں مانگے ہر وقت۔ خدا کی قسم ہر وقت اللہ دعائیں سنتے بھی ہیں، قبول بھی کرتے ہیں۔ ہر وقت اللہ دعائیں سنتے بھی ہیں، قبول بھی کرتے ہیں۔ یہ نہ کہا کرے دیر ہے یا اندیر ہے۔ خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں نہ دیر ہے نہ اندیر ہے۔ یہ جملہ اپنی زبان سے ختم کر دیں کہ یار دیر ہے اندیر نہیں، یا یہ جس طرح کہتے ہیں دیر ہے اندیر نہیں، یہ لفظ ختم کر دیں۔ نہ دیر ہے نہ اندیر ہے، خیر ہی خیر ہے ہر ٹائم۔ ہم لوگ اپنی عادت بنائیں جتنا زیادہ ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے اللہ سے باتیں کرنے کی، دعائیں مانگنے کی۔ جب ہم اپنی زندگی کے اندر یہ دعا لے کر آ جائیں گے نا، ہمارے بڑے بڑے مسائل جو ہمیں پہاڑوں جیسے مسائل لگتے ہیں کہ یہ تو حل ہی نہیں ہو سکتے، انشاءاللہ ان دعا مانگنے کی برکت سے ہم وہ خود اپنی آنکھوں سے حل ہوتے دیکھیں۔ تو یہ اپنی عادت بنا لیں ہر وقت اللہ سے مانگنا۔ میں اکثر کہتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے شہر کے اندر ہم سے بڑا بیکاری، معذرت کے ساتھ ہم سے بڑا بیکاری کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے مانگنے والا ہم سے بڑا ہمارے شہر کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے محلے کے اندر اور کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایسے ہوں مانگتے مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں، مانگ مانگ کر تھکے نہیں بلکہ تھک تھک کر مانگیں۔ امید ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈر آپ کی زندگی کے اندر بدلاؤ کا سبب ضرور بنیں گے۔ ہماری ویڈیوز کو صدقہ جاریہ کی نیت کے ساتھ آگے ضرور شیئر کیا کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے پیجز کو فالو کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھا کریں۔ میں ہوں آپ سب کا داؤد احمد۔